اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان العالم من یعمل بالعلم وان کان قلیل العمل۔ حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بے شک عالم وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کرے، جو اپنے علم کے مطابق عمل کر رہا ہے، جو جانتا جا رہا ہے اسی کے مطابق اپنا عمل کرتا جا رہا ہے، یعنی عمل کی بنیاد علم کی بنیاد پر ہو تو یقیناً وہ عالم ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ بہت اہم ہے جو اس جملے سے ملا کے بہت کچھ نتیجہ دیتا ہے۔ کاش ہمیں حضور سرور کائنات کے اقوال سمجھنے کے لیے وقت مل سکے اور ہم وقت کو صحیح معنی میں استعمال کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی کو معصومین حضور سرور کائنات کے اقوال کے مطابق مرتب کر سکیں۔ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ قَلِيلُ الْعَمَلِ، عمل کا کم ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ انسان عالم نہیں۔ عمل چاہے کم ہو مگر جتنا بھی ہو اس کے علم کے مطابق ہو۔ کاش ہم سمجھ سکیں اور اپنی زندگی کو مطابق قول حضور سرور کائنات معین کر سکیں۔ جناب عزیز، ہماری گفتگو چل رہی تھی اقسام قضیہ سے متعلق۔ ہم نے کہا تھا قضیہ بے اعتبار موضوع 4 قسموں پر مشتمل ہے۔ وہ لفظ موضوع کا استعمال اور سمجھ جائیے کہ اس سے فقط حملیہ مراد، اس میں شرطیہ نہیں آ سکتا، کیونکہ حملیہ ہی کے اندر موضوع ہوتا ہے، باقی شرطیے کے اندر موضوع اور محمول نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ قضیہ حملیہ کی اقسام ہیں، یہ جو 4 قسمیں ہیں، ایک شخصیہ، ایک طبیعہ، ایک محملہ، ایک محصورہ۔ محصورہ کی کلیہ اور جزیہ آگے آئے گی۔ تقسیم اس طرح نے شروع کی تھی کہ جب بھی موضوع کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے، یا موضوع جزئی حقیقی ہوگا یا کلی ہوگا۔ اگر موضوع جزئی حقیقی ہو تو اس قضیے کو قضیہ شخصیہ یا قضیہ مخصوصہ کہا جاتا ہے۔ اس کا کہتا اگر موضوع جزئی نہیں ہے تو اس کے مقابلے کلی ہوگا، اور کلی کی 3 حالتیں سامنے آئی تھی، اور ہر حالت کا ایک نام تھا، مخصوص تھا، جو اس سے مخصوص کیا گیا تھا۔ جیسے پہلے کا ذکر ہم نے کیا تھا کہ اگر موضوع قضیہ کلی ہو اور حکم جو قضیے کا لگایا گیا ہو نفس کلی پہ لگایا گیا ہو، افراد کلی پر حکم نہ لگایا گیا ہو، تو اس قضیے کو قضیہ طبیعہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ہونے کا الانسان نوع، الناطق فصل، الحیوان جنس، الضاحک خاصۃ۔ یہاں موضوع قضیہ جو ہے وہ کلی بما ہوا کلی ہے، یعنی حکم کلی پہ لگایا گیا ہے، افراد کلی اس کے اندر منظور نظر نہیں ہے۔ ایک گفتگو یہاں گزر چکی تھی۔ آج یہاں سے آگے بڑھ کے وَأَمَّا أَن يَكُونَ الْحُكْمُ فِيهَا عَلَى الْكُلِّ بِمُلَاحَظَةِ أَفْرَادِهِ، کہ حکم کلی پر ہو مگر مطمع نظر کلی بما ہوا کلی نہ ہو، بلکہ کلی بما ہی افراد، یعنی کہ ہم نے ان کے کلی کے افراد کو نظر میں رکھا، حکم جو لگا رہے ہیں اس کلی پر ہی ہے مگر منظور نظر افراد ہیں، افراد کو دیکھ کے ہم حکم لگا رہے ہیں۔ کیسے؟ بِأَن يَكُونَ الْحُكْمُ فِي الْحَقِيقَةِ رَاجِعًا إِلَى الْأَفْرَاد، یعنی کہ حکم جو کلی میں ہے وہ حقیقتاً افراد کلی کی طرف رجوع کر رہا ہے، اس کی طرف ہم حکم لگا رہے ہیں، منظور نظر ہمارے افراد کلی ہے نہ کہ خود کلی۔ وَالْكُلِّ جَعْلَ عُنْوَانًا وَمَرْآةً لَهَا، حقیقتاً آپ نے یہاں پہ حکم کلی پہ کیوں لگایا؟ اس سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے حکم جب کلی پہ لگانا تھا اور پھر آپ نے عنوان کیوں رکھا اپنے یہاں پہ؟ افراد لگانا، معاف کیجیے گا، حکم لگانا تھا آپ کو افراد کلی کے اوپر، اور آپ حکم لگا رہے کلی کے اوپر، تو کیوں؟ کہ تو کلی کو کس لیے رکھا؟ وَالْكُلِّ جَعْلَ عُنْوَانًا، ہم نے کلی کو بعنوان رکھا، عنوان کے طور پہ رکھا ہے، وَمَرْآةً، اور ایک شیشے کو عنوان پہ رکھا ہے، لہا جو اس کلی کے افراد کے کلی کے طور پہ سامنے آ رہا ہے، یعنی حکم ہم لگا رہے ہیں افراد کے اوپر مگر نام لے رہے ہیں کلی کا۔ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ فِيهِ كَمِّيَّةُ الْأَفْرَاد، بس اس میں کمی یہ ہے کہ اس میں کمیت افراد کا کوئی بیان نہیں ہے، کتنوں پر حکم لگایا ہے، لا جمیعها،
نہ تو حکم جمیعہ کے لیے ہے، سب کے لیے، جتنے افراد ہیں ان کے لیے ہے، ولا بعضها، نہ بعض کا کوئی یہ بیان نہیں ہے کہ حکم کتنوں کے لیے۔ فالقضیۃ تسمى محملہ، تو اس صورت میں قضیے کو محملہ کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا گیا محملہ؟ لاحمال بیان کمیت و افراد الموضوع، چونکہ اس کے اندر افراد موضوع کی کمیت اور تعداد کے بیان کا احمال موجود ہے، اس کو ہم نے محمل تصور کیا، ہم نے نہیں کیا۔ جیسے اب دیکھیے، الانسان فی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، سب انسان گھاٹے میں ہیں، کوئی ذکر نہیں ہے۔ بعض انسان گھاٹے میں ہیں، کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہاں پر حکم افراد کے لیے ہے، نقصان جو ہے وہ افراد، خود انسانیت گھاٹے میں نہیں، افراد انسان گھاٹے میں، کتنے اس کا ذکر نہیں، لہذا محملہ ہے۔ رئیس القوم خادمہم، قوم کا رئیس، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ کیا تمام لوگوں کا خادم ہوتا ہے؟ بعض کا ہوتا ہے، کس کا ہوتا ہے؟ موجود رئیس القوم کون؟ کہاں کا رئیس القوم؟ کس طرح کا رئیس القوم؟ موضوع قضیہ کے اندر جو ہے احمال موجود ہے۔ لیس من العدل سرعۃ العدل، یہ عدل نہیں ہے کہ آپ جلدی سے کسی انسان کو اس کی سزا دے دیں۔ آپ عدل میں کیا کیا ہے کوئی بیان نہیں ہے۔ المؤمن لا یکذب، مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ کون سا مومن جھوٹ نہیں بولتا؟ کیسا مومن جھوٹ نہیں بولتا؟ کہ یہاں پہ قضیہ محملہ ہے۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ الدَّلَالَةُ عَلَىٰ أَنَّ الْحُكْمَ عَامٌ، ان تمام مثالوں میں یہ حکم نہیں ہے، کوئی دلالت نہیں ہے کہ حکم سب کے لیے لجمیع ما تحت الموضوع اور غیر عام، یہ حکم تمام ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو موضوع کے انڈر میں آتے ہیں، یا یہ کہ نہیں کچھ خاص لوگوں کے لیے عام نہیں ہے۔ کوئی دلالت ان تمام قضیوں میں نہیں پائی جاتی، لہذا قضیہ کون سا ہوا؟ محملہ۔ تنبیہ، ایک خاص تنبیہ کا ذکر فرما رہے ہیں، بہت اہم تنبیہ ہے، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ قال شیخ الرئیس فی الاشارات، شیخ رئیس ابو علی سینا نے اپنی کتاب اشارات میں ذکر کیا ہے، بعد بیان المحملہ، جب وہ محملہ کا بیان فرما چکے، کیا فرمایا؟ فَإِن كَانَ إِدْخَالَ الف اللام یوجب تعمیما، اگر کسی لفظ سے اوپر آیا تھا الانسان فی خسر، الف لام آیا تھا، اگر الف لام کا دخول عموم کا موجب ہو، وہ شرک اور شرکت کا موجب ہو، وہ ادخال التنوین یوجب تخصیصاً، اور تنوین کا داخل کرنا تخصیص کا سبب ہو، فلا محملہ فی لغت العرب، اب یاد رکھیے لغہ عرب میں محملہ کا وجود نہیں پایا جاتا، اس لیے کہ جب بھی آپ دیکھیں گے کلام دو ہی طرح سے ہوگا، یہ تو کہیں گے انسان فی خسر، تنوین آ گئی، اور آپ نے کہا تنوین سبب تخصیص ہے، تو مخصوص تو ہو گیا نا، یا آئے گا الانسان فی خسر الف لام، لوگوں نے کہا الف لام کا دخول تعمیم اور شرکت کا موجب ہے، جہاں داخل اس کا مطلب یہ کہ عمومیت پائی جاتی وہاں پہ۔ اب مجھے بتائیے بچا کیا؟ یا آپ تنوین سے گفتگو کریں گے، الف لام کے ساتھ گفتگو کریں گے؟ تو اگر ایسا ہے تو پھر لغہ عرب میں محمل ہے ہی نہیں، پھر کیا کہنا محملہ کہاں ہے؟ وَلْيَطْلُبْ ذَلِكَ فِي لُغَةٍ أُخْرَى، اگر آپ کو محملہ ڈھونڈنا ہے تو آپ کسی دوسری زبان میں ڈھونڈیے، وہاں مل جائے گی آپ کو۔ أَمَّا الْحَقُّ فِي ذَلِكَ فَلِصَنَاعَةِ النَّحْوِ وَلَا نُخَالِطُهَا بِغَيْرِهِ، اور حق لیکن اس بات میں ہے کہ نحو کی صنعت اس بات کو بیان کرے اور غیر محملہ کو محملہ کے ساتھ خلط ولط نہ کریں۔ اب فرماتے ہیں شیخ مظفر والحق وجود المحملہ فی لغت العرب، جناب علی حق یہ ہے کہ لغہ عرب میں وجود محملہ ہے، کب؟ اذا کانت اللام للحقیقہ، اگر الف لام بعنوان حقیقت ہو۔ الف لام صرف استغراقی کا تھوڑی ہوتا ہے کہ جو عموم کا موجب ہوتا ہے، الف لام حقیقت کا بھی تو ہوتا ہے، تو جب الف لام حقیقت کا آ گیا فَيُشَارُ بِهَا إِلَى نَفْسِ الطَّبِيعَةِ، اب اس الف لام حقیقت کے ذریعے سے اشارہ کیا تھا نفس طبیعت کی طرف، کس اعتبار سے؟ من حیث وجودها فی مصادیقها، اس اعتبار سے کہ حقیقت اپنے مصادیق میں، اپنے افراد میں پائی جاتی ہے۔
من دون دلالہ علی ارادۃ الجمیع اول بعض، اس میں نہ تو سب کا ارادہ ہوتا ہے نہ بعض کا ارادہ ہوتا ہے۔ نعم ہاں اذا کانت للجنس، ہاں الف لام اگر جنس کے لیے ہے، فإنها تفید العموم، تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ وَيُفْهِمْ ذَلِكَ مِنْ قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ، اب سمجھنے کے لیے قرائن احوال کا ملاحظہ فرمائیے، حال کا قرینہ دیکھیے، وہ تمام قرینہ دیکھیے جو حالیہ نظر آتے ہیں۔ وَهَذَا أَمْرٌ يُرْجِعُ فِيهَا إِلَىٰ كُتُبِ النَّحْوِ وَعُلُومِ الْبَلَاغَةِ، اس چیز کو دیکھنا ہو تو براہ کرم کتب نحو کو دیکھیے اور کتب بلاغت کو دیکھیے، وہاں تفصیل سامنے آ جائے۔ اما یقول حکم انشاءاللہ بعد میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔